اس وقت تک الحمدللہ جو اہل سنت بریلوی کا، یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں انویسٹیگیشن کا سٹائل بتا رہا ہوں. مجھے نقش بندیہ سلسلے میں خلافت مل رہی تھی، میں نے نہیں لی. مجھے قادریہ سلسلے کی خلافت مل رہی تھی، میں نے نہیں لی. یہ دو خلافتیں چشتیہ سلسلے کی مل رہی تھی، نہیں لی. اور اس کی بیس یہ تھی کہ میں اس وقت انویسٹیگیشن میں تھا. میں نے کہا میں تو ایک دائرے کے اندر قید ہو جاؤں گا. وہ دائرہ تصوف کا ہے، وہ دائرہ فقہ کا ہے، تو یہ قیدی ابھی نہیں بننا، یہ گڑبڑ ہے. تو یہ چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا، اور بے ادبی سے نہیں، ادب کے ساتھ، کہ یہ ابھی نہ میں خلافت لیتا ہوں نہ ہی میں کسی گروہ میں جاتا ہوں. میں پہلے دیکھوں گا کہ یہ فرقے بنے کیوں اور کیوں تقسیم ہوئے. یہ اس کی مولانا صاحب نے مجھے جواب دیا کہ وہ ہم ہیں، جنتی فرقہ ہم ہیں. یعنی اس حدیث کی انہوں نے تصدیق کی کہ بہت پاکستان لیول کے آدمی تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم ہیں، اہل حدیث سے جو ہیں وہ ہم جنتی ہیں، باقی سارے دوزخی ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل سے بات کرو. میں نے کہا مولانا صاحب اللہ کا حکم ہے کہ دلیل سے بات کرنی ہے، اب مجھے اس کی دلیل دے دیں کہ آپ کیوں جنتی ہیں باقی کیوں دوزخی ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم موحد ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو باقی لوگ شرک کرتے ہیں. بریلوی ہیں درباروں میں جا کے کرتے ہیں، دوسرے تعویذ گنڈے کرتے ہیں، ان کا آسرا لیتے ہیں، اللہ کے سامنے اس مقابلے میں کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں. ہم واحد ہیں جو اپنے صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے. میں نے آج راہ تمسخر سمجھ لیں یا معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا جی کہ ابلیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میں نے یہی کوشچن کیا کہ ابلیس کے بارے میں وہ بھی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو مانتا ہوں، باقی میں کسی کو نہیں مانوں گا. تو اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا، نہیں مانا. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے آگے سے مجھ سے پیار سے وہ مجھے روکنے کی کوشش کی. میں نے کہا نہیں چلو، میں نے آپ کو پیار سے بتایا ہے کہ یہ کوئی، کہتے ہیں آپ نے مجھے اس طرف لگا دیا. میں نے کہا نہیں لگایا نہیں ہے، مجھے آپ دلیل، یہ دلیل مضبوط نہیں ہے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. میں نے کہا اللہ تو کہتا ہے وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلے تو آپ قرآن بنا لیں، انسان بنا لیں، جس کو بھی بنائیں، لیکن وسیلہ تو وہ دیکھنا ہے جو رسول ہمیں بتا رہے ہیں، ہم نے اس وسیلے کو اپنانا ہے. بہرحال گفتگو ختم ہو گئی، میں مطمئن نہ ہوا. اسی طرح دیوبندیوں کے پاس بریلویوں کے ساتھ کہ جی ہم اپنے جو پیر ہیں، جو درویش ہیں، جو ہمارے گدی نشین ہیں، ہم ان کو اپنا وسیلہ مانتے ہیں. تو اس میں میرا یہ کویسچن ہوتا تھا کہ کیا یہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، جس کو آپ سارا کچھ یہ مان کے ان کی آگے اس کے راستہ اختیار کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے جی ہمارے لیے وہ معصوم ہے. میں نے کہا وہ معصوم نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہگار ہو سکتے ہیں، انسان ہیں. بہرحال یہ تھوڑا سا میں تعارفی بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں. تو آگے میں نے انویسٹیگیشن جب یہ سارے گروہوں میں کر لی تو کسی کے خلاف میں نے کبھی بات نہیں کی، کسی کو میں نے کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کیونکہ انویسٹیگیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد کی طرف گامزن رہے. آخر میں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھ لی، کر لی، تو پھر میں نے یہ کیا کہ قرآن کی کچھ آیات جو مسلسل میرا ایک سسٹم تھا کہ پورا سال قرآن ختم کرنا، پھر واپس آ جانا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ تقویٰ کی سسٹم ہوتا ہے. تو اس میں نے وہاں سے جب پڑھا کہ یہ قرآن کی جو آیات تھیں، آیت تطہیر پڑھی، اس کی تفسیر پڑھی، اسی طرح میں نے آیت مبالہ پڑھی، تو اسی طرح آیت مودت پڑھی.
تو ساری باتیں مجھے قرآن میں جو نظر آئیں وہ یہ نظر آئیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی طرف ہدایت کی ہے اور اہل بیت کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اب فرق کیا لگا؟ فرق یہ ہوا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں وہاں سے تبدیلی ہو کے حکومتی دین بن گیا، اور یہ امامت کا دین جو ہے یہ دباؤ میں چلا گیا، اور اس کی جو نشاندہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ جو آیت مبالہ تھی اس کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا کہ یہاں پر رسول پاک تو مولا علی علیہ السلام کو نامینیٹ کر رہے ہیں اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں تقریباً کر رہے ہیں، تو ادھر جو ہے یہ ثقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہو گیا ہے؟ تو یہاں سے پھر تہجد پڑھ کے یہی دعا کرنی کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ ایک تو یہ بیس تھا، اور اس میں جو کچھ مجھے ملا ہے یعنی کنورشن میں نے قرآن سے لیا ہے۔ دوسرا، ایسی احادیث کو میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے جو ہمارے ہاں متفق علیہ حدیثیں ہیں، تاکہ کسی کو اس پر اختلاف نہیں ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ سوائے بخاری صاحب کے، بخاری شریف کے، باقی سب نے لکھا ہے اہل بیت ہے، اور ان کا راوی یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اہل بیت کہاں ہے یا سنت کہاں ہے۔ بہرحال یہ چونکہ علمی باتیں ہیں تو میں نے تو انویسٹیگیشن میں ایک ہی مخصوص چیز نہیں دیکھنی تھی، تو مجھے جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں نظر آئیں کہ آپ نے اس طرف ہمیں کہا تھا، یہ حکومتی دین اور بن گیا، الہی دین اور بن گیا، یہ دونوں طرف میں سٹڈی کرتا رہا، فقہ پر آ گیا۔ فقہ کی سٹڈی کی۔ فقہ آپ کو پتہ ہے کہ بنی عباس کے دور میں یہ ساری بنی ہیں اور طے ہوئی ہیں۔ علم فقہ جب مدون ہوئی ہے، ان کی حکومتوں پر نافذ کی گئی، ان چاروں فقہ کو جنرلی میں نے دیکھا، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، تو انہوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس چیز پر فوکس کیا کہ یہ چاروں لوگ جس کو یہ مان رہے ہیں، جس کی فقہ کے پیروکار بن گئے ہیں، کیا یہ معصوم ہیں یا گناہوں سے پاک ہیں یا صرف عالم ہیں؟ عالم میں مانتا ہوں، معصوم نہیں مانتا۔ راستہ وہ کرنا ہے اختیار جو معصوم کا راستہ ہے۔ اب کئی لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سٹک ہو گئے، آگے نہیں چلے۔ انہوں نے کہا جی بس جو ہمارے اللہ نے اور اللہ نے رسول نے کیا ہے وہ ہم کریں گے، لیکن جو کہا ہے وہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں سے کیوں کہ سوالات جو ہیں یہ انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ پھر میں نے فقہ کو سٹڈی کیا، چاروں کو، ان میں جو تضاد دیکھا، ان میں آپس میں بھی اختلافات دیکھے، اور خصوصاً فقہ کے اندر آج بھی ایک ہی میں اس میں حوالہ دوں گا کہ فقہ امام ابو حنیفہ میں نے پڑھا، سنا کہ جی آپ کہتے ہیں جی کہ ایک شخص ایک ہی زبان پر ایک ہی ٹائم کے اندر 3 دفعہ طلاق کا نام دیتا ہے تو وہ طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد حلالہ۔ اس کو جب سٹڈی کیا، یہ ٹوٹل قرآن کے خلاف تھا اور اصول کے خلاف تھا، دین فطرت کے خلاف تھا۔ اس کی بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میرے لیے یہ مزید تقویت کا باعث بنا کہ مجھے اور آگے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت تک میں نے فقہ جعفریہ کو سٹڈی نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے جب یہ سارے مسائل لے کے میں کویسچن کر کے، میرے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے سوالات کا اور انویسٹیگیشن کا، جو اب بھی میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے، جو 15 سال پر محیط ہے۔ اس میں نے جب دیکھا کہ فقہ جعفریہ کے اندر جتنی باتیں آئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں یہ فقہ چل رہی ہے، اس میں کہیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، فرامین، احادیث، اس میں کہیں بھی سکم نہیں ہے۔ اور پھر شریعت کا شارع جو ہوتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
لیکن شریعت کی تفسیر کرنے والے 12 ہیں، اور ان 12 کو جب میں نے پڑھا، اب کہانی تو لمبی میں کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کے لیے مختصر کروں گا کہ آپ کی جتنے احکامات میں نے پڑھے، جتنے فرامین پڑھے، جتنی آپ کی احادیث پڑھی 12 کی، اس میں مجھے ایک لفظ بھی شریعت کے خلاف نظر نہیں آیا۔ جو شارع اسلام نے ہمیں دیے تھے اسی کے مطابق ساری باتیں نکلتی گئیں، کہیں بھی غلطی نظر نہ آئی۔ مختلف الزامات کو میں نے جانچ کیا کہ جو اہل تشیع پر لگائے جاتے ہیں ان کو میں نے ایک ایک کر کے سٹڈی کیا، اور میں نے الحمدللہ لشکر جنگوی، علامہ احسان اللہ ظہیر، ان کی کتابوں کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے ایک یک طرفہ پڑھا، پہلے ان کی پڑھی ہیں، تمام الزامات کو میں نے نوٹ کیا ہے۔ نوٹ کرنے کے بعد پھر میں نے فقہ جعفریہ کو اس کے مطابق جانچا ہے۔ مجھے ایک الزام بھی ثابت نہیں ہو سکا، اور میں انشاءاللہ یہ کر سکتا ہوں کہ فقہ جعفریہ کا جتنا نظام ہے یہ محمد و آل محمد کا نظام، یہی پاک ہے، یہی ایتھینٹیکیٹڈ ہے، اور یہی ہمارے لیے آگے دنیا کے اندر جا کر، اگلی جہان جا کر یہی کامیابی کا باعث ہے، اور دنیا میں بھی